یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قبرستان ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ میں احساس پیدا کیا جائے کہ آج آپ کیا ہیں اور کل کو آپ کیا ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو کل آنے والا ہے آپ کا، اس کے لیے آپ تیاری کر لیں۔ آج سے ہی کوشش کریں کہ اس آنے والے کل کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ آپ نیک اعمال کریں، اچھے اچھے اعمال کریں، تاکہ آپ کا کل جو آنے والا ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ آدمی جو ان قبروں میں اب دفن ہو چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کل یہ بھی ہماری طرح تھے۔ آج ہم اگر اس دنیا میں ہیں تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، کیونکہ اس دنیا میں مستقل طور پر کوئی بھی نہیں رہ سکا۔ آخر ایک دن جانا ہے۔ کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی کل جا رہا ہے۔ جانا ہر کسی نے ہے، یہاں پہ ٹھہرنا کسی نے نہیں۔ تو یہ مناظر دیکھیں کہ یہاں پہ دن کو ڈر لگتا ہے، اور قبر بہت مشکل ہے۔ وہ تنہائیوں کا گھر ہے، وہ اندھیروں کا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر آپ کو دن میں کئی دفعہ آواز دیتی ہے، لیکن ہم انسان ہیں کہ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اپنے دنیا کے معاملات میں اس طرح ہم مصروف ہو چکے ہیں کہ اپنی آخرت تک کو یاد نہیں کرتے۔ اپنی آخرت ہمیں یاد ہی نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو کل اس دنیا میں تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر گننے لگیں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے، جو لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی 60 سال کا ہو کر مرے گا، کوئی 80 سال کا ہو کر مرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ پاک کا بلاوا آ جاتا ہے تو جانا پڑتا ہے۔ تو میری تو یہی گزارش ہے، میرا مقصد جتنی بھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں ان سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس دنیاوی کاموں سے ہٹ کر تھوڑی سی توجہ اپنے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر لے۔ کیونکہ آخرت میں جب آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے تو اس وقت وہاں پہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں کہ یہیں سے اعمال کا بہت بڑا خزانہ ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ وہ ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کے لیے کوشش کریں کہ آج ہی سے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی بہت عمر پڑی ہے، بہت زندگی پڑی ہے۔ خدا کی قسم کوئی زندگی نہیں پڑی، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے کہ اتنی عمر کا جب تم ہو جاؤ گے، کہ جب تم اتنی عمر کے ہو جاؤ گے تب مرو گے۔ نہیں، یہاں بچے بھی آپ کی نظروں کے سامنے چلے گئے ہیں، بوڑھے بھی گئے ہیں، جوان بھی گئے ہیں۔ تو کوشش کریں خدا کے لیے میں آپ کی بار بار توجہ آخرت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ کوشش کریں کہ اچھے اعمال کی طرف رجوع کریں۔ مہربانی کریں۔ یہ بات جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ یہ چیز بھی ہماری ہے، یہ چیز بھی ہماری ہے، ہمارے اتنے مربع ہیں، ہمارا اتنا رقبہ ہے، ہمارا اتنا کاروبار ہے، یہ جو آپ کے سامنے اب قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، ان کے بھی یہی سب تھے۔ لیکن دیکھ لیں، کوئی ایک بندہ بتا دیں مجھے دنیا میں جو کوئی ایک چیز اپنے ساتھ لے کے گیا ہو۔ آپ یہاں سے اپنے مال سے
سب ادھر ہی رہ جائے گا، آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو اس مال کے لیے، اس چیز کے لیے جو آپ ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے، اتنا آپ ذخیرہ کر رہے ہیں، اتنا آپ جمع کر رہے ہیں، پڑوسیوں تک کا خیال نہیں، غریبوں کا خیال نہیں، بیواؤں کا خیال نہیں۔ خدا کے لیے اسی مال کو عوام پر خرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں درج ہوں گی، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور یہی آپ کا آخرت کا خزانہ ہے۔ جب آپ کوئی بھی چیز، اپنا کاروبار ہو، اپنا رقبہ ہو، یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے بچوں کا وہ سب ہوتا ہے۔ اب آپ کے بچے کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اس کو اچھے کے لیے استعمال کرے یا کہ برے کے لیے استعمال کرے۔ اگر برے کے لیے استعمال کرے گا تو اس کا آپ کو بھی گناہ ملے گا، اگر اچھے کے لیے استعمال کرے گا تو پھر کچھ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ نے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرنی پڑے گی کہ آپ کے بعد آپ کا بچہ بھی دین اسلامی پر قائم رہے اور اچھے اچھے مال بجا لائے، کسی کو تنگ نہ کرے، غریبوں کا ناحق مال نہ کھائے، اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرے۔ آج کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے انسان کے لیے کہ اتنی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک آدھے انچ زمین کے بدلے میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہ زمین جو ساتھ بھی نہیں لے کے جانی، یہاں پڑی رہنی ہے۔ دوسروں کا مال اس طرح ناحق کھایا جا رہا ہے جیسے اپنا اس میں حصہ ہو، حالانکہ وہ دوسرے کا ہے، آپ کو اس میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ثواب سمجھ کر کھایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے صرف 2 منٹ سوچیں کہ 24 گھنٹے میں آپ آخرت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 24 دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں آخرت کے لیے آپ کیا اعمال انجام دیتے ہیں، تو آپ کو اپنا علم ہو جائے گا۔ کیونکہ 24 گھنٹوں میں ہم نے دنیاوی معاملات میں تو ہم مصروف رہتے ہیں، لیکن آخرت کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا۔ یہ چند دن کی زندگی، اس چند دن کی زندگی کے لیے ہم اتنی عیاشی کا سامان کا بندوبست کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں سے جانا بھی نہ ہو، جیسے اللہ نے ہمیں یہ سند دے دی ہو کہ ہم نے 100 سال یہیں پہ رہنا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ ایک لمحہ میرا زندگی کا اور ہے یا نہیں، تو کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ ہم سے بہت خوبصورت نوجوان یہاں سے چلے گئے ہیں، بہت بڑے لینڈ لارڈ یہاں سے چلے گئے ہیں، بہت بڑے مالدار یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن ساتھ کوئی کچھ نہیں لے گیا۔ تو دوستو، یہ حسن والے کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، مالدار کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، نوجوان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، بوڑھے کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ کیونکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچے تو کم از کم ایسے اعمال انجام لائے جس سے نہ لوگوں میں اس کی نفرت پیدا ہو بلکہ لوگوں میں اس کی عزت پیدا ہو۔ کیونکہ یہاں دنیا میں کسی کو ظالم کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، یہاں ہم نے محبت کا بیج بونا ہے۔ جو چند دن زندگی ہے وہ محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، نہ کہ ایک دوسرے پر آپ ظلم کرنا شروع کر دیں۔ اب تھوڑا اپنی آخرت کی طرف ذہن لے جائیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسی قبرستان کے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں بھی کھڑے ہوئے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے اکیلے میں، لیکن یہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں، ذرا ان کا سوچیں، آپ نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ آپ جتنی زندگی گزار چکے ہیں، آپ نے وہ
زندگی کیسے گزاری، کن کاموں میں مشغول رہے، آپ نے اچھا کیا یا برا کیا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کی زمین تو ہڑپ نہیں کی، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، کسی کو ناحق تو قتل تو نہیں کیا۔ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ نے بھی یہاں پہ جانا ہے، یہ قبروں میں آپ نے جانا ہے، ہم نے سبھی نے جانا ہے، یہاں پہ کچھ نہیں رہنا۔ تو ناظرین، پہلے تو میں نے آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اعمال پر توجہ دیں کہ آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کر، تو ان کے لیے بھی کچھ ہم کریں، کچھ ان کے لیے اسباب مہیا کریں، ایسے اعمال بجا لائیں جن کا ان کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ جب یہ زندگی میں تھے تو یہ ہمیں بہت پیارے تھے، یہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اگر آج یہ چلے گئے ہیں تو ہم تو ہیں نا یہاں پہ، ہمیں ان کا سوچنا چاہیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم ان قبروں والوں کے لیے کچھ کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی کچھ کرے گا۔ بہت زیادہ ثواب کے کام ہیں جو مرحومین کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ آپ سب کو علم بھی ہے، تو مہربانی فرما کر ان اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں، لازمی کوشش کریں، لازمی کوشش کریں، ہر صورت میں کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ نے دن میں کوئی ایک کام ایسا کرنا ہے جس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کرنا ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا کوئی اس دنیا میں باقی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت کوشش کی ہے۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہی لوگ تھے جو آج قبروں میں پڑے ہیں، ہمارے لیے دن رات ایک کر دیتے تھے، ہمیں آرام پہنچانے کے لیے، ہمارے لیے آسائش پیدا کرنے کے لیے۔ یہ اپنے غم بھول جاتے تھے، اپنی تکلیف انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ صرف اور صرف ہمیں سکون دینے کے لیے، ہمیں آرام پہنچانے کے لیے۔ تو خدا کے لیے میری آپ سے گزارش یہی ہے، بار بار آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلی بیس پر، روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہدیہ کیا کریں۔